لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک نے ہماری دنیا آخرتی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور پورا دین سیکھنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور دین ہماری صرف عبادات میں، معاملات، اخلاق میں، انہی چیزوں میں ہی صرف تربیت نہیں فرماتا، بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والی اور مخلوقات جو ہے، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، اور مختلف قسم کی جو مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ کون سے جانور کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور کن جانور اور چرند پرند کا حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں۔ تو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی اسی پر مبنی ویڈیو ہے۔ یقیناً آپ سوال جو ہے وہ تھمبنیل پر اور ٹائٹل میں پڑھ ہی چکے ہیں، تو اس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز بھی رہتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں بھی نکلی ہوئی ہیں۔ تو آج اس مسئلے پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کہ ایک بھائی نے اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے، تو اس کا مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہے، تو آپ آگے چل کے ویڈیو میں انشاءاللہ سنیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کی سند بتا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھپکلی کو پہلی مار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو دوسری مار میں مارے اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن پہلی بار سے کم، اور جو تیسری بار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن دوسری بار سے کم۔ مفتی صاحب نے جواب دیا ہے، جی ہاں، سوال میں ذکر کردہ مسلم شریف اور حدیث کی دیگر کتب، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ ذیل میں مکمل حدیث، سند، متن، ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ نیچے مفتی صاحب نے حدیث کا عربی متن لکھ دیا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ ہے نیچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھپکلی کو پہلی مار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو دوسری مار میں مارے اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن پہلی بار سے کم، اور جو تیسری بار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن دوسری بار سے کم۔ اس کی تشریح میں لکھا ہے، واضح رہے کہ حدیث میں وضغہ کی دو قسمیں ہیں، گرگٹ اور چھپکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا نام فاسق، شرارتی رکھا ہے، اور فرمایا کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ چھپکلی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ یہ موذی جانور ہے، انسان کو ہر ممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، برتن میں تھوکتی ہے اور نمک میں رال ٹپکاتی ہے، جس کی وجہ سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ بس نہیں چلتا تو چھت وغیرہ پر چڑھ کر کھانے میں بیٹ کرتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں پہلی مار میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اس کو جلد مارنے کی ترغیب کے طور پر کہا گیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اگر پہلی بار میں چھوٹ جائے تو پھر ہاتھ نہیں آتی، اس لیے اس کو بھاگنے کا موقع دیے بغیر ہی مار دینا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں عدد ثواب ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں پہلے وار سے مارنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھے جانے کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ پہلے وار میں مارنے والے کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، پڑھا اور سنا کہ اللہ پاک جو ہیں ہمیں چھپکلی مارنے پر بھی 100 نیکیاں دے رہے ہیں۔ تو اب تقریباً ہر گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے، تو اب جہاں بھی ملے تو ایک ہی وار میں مار کر 100 نیکیاں مفت میں حاصل کریں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔